السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ آج ہماری افغانستان سیریز کی ایپیسوڈ 2 ہے۔ دوستو، افغانستان کی شکل کو ایک پتی سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں سے واخان کی پٹی جو پامیر میں اونچی جگہ پر واقع ہے تنا بنتی ہے۔ افغانستان کی نمایاں جغرافیائی خصوصیت اس کا پہاڑی سلسلہ ہندو کش ہے۔ یہ زبردست رینج شمال مشرق سے جنوب مغرب تک افغانستان کی بڑی پچ بناتی ہے اور اس کی ذیلی حدود کے ساتھ افغانستان کو 3 الگ الگ جغرافیائی خطوں میں تقسیم کرتی ہے، جنہیں تقریباً مرکزی ہائی لینڈز، شمالی میدانی علاقوں اور جنوب مغربی سطح مرتفع کے طور پر نامزد کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، افغانستان در حقیقت ہمالیائی سلسلہ کا ایک حصہ جس میں ہندو کش کا مرکزی سلسلہ شامل ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 1,60,000 مربع میل گہری تنگ وادیوں اور بلند و بالا پہاڑوں کا علاقہ ہے، جن میں سے کچھ چوٹیاں 21,000 فٹ سے اوپر اٹھتی ہیں۔ اونچے پہاڑی درے جو عموماً سطح سمندر سے 12,000 اور 15,000 فٹ کے درمیان واقع ہوتے ہیں، بڑی تصویراتی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں شیبر پاس بھی شامل ہے، جو کابل کے شمال مغرب میں واقع ہے، جہاں بابا کو ہندو کش سے نکلتا ہے۔ درہ خیبر جو برصغیر پاک و ہند کی طرف جاتا ہے، کابل کے جنوب مشرق میں پاکستان کی سرحد پر ہے۔ وسطی پہاڑی علاقوں کے شمال مشرقی حصے میں بدخشاں کا علاقہ ہر سال ملک میں آنے والے 50 یا اس سے زیادہ زلزلوں کے مرکز کا مقام ہے۔ دوستو، شمالی میدانی علاقہ وسطی پہاڑوں کے شمال میں ایرانی سرحد سے تاجکستان کی سرحد کے قریب پامیر کے دامن تک مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 40,000 مربع میل میدانی علاقوں اور زرخیز دامن پر مشتمل ہے، جو آمو دریا، قدیم آکس دریا کی طرف آہستہ آہستہ سے ڈلتی ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے وسطی ایشیائی میدان کا ایک حصہ ہے، جہاں سے آمو دریا نے الگ کیا ہے۔ اوسط بلندی تقریباً 2,000 فٹ ہے۔ شمالی میدانی علاقہ بہت زیادہ کاشت اور گنجان آباد ہے۔ زرخیز مٹی کے علاوہ یہ خطہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، خاص طور پر قدرتی گیس کے ذخائر۔ جنوب مغربی سطح مرتفع وسطی پہاڑوں کے جنوب میں اونچے سطح مرتفع ریتیلے صحراؤں اور نیم صحراؤں کا خطہ ہے۔ اوسط بلندی تقریباً 3,000 فٹ ہے۔ جنوب مغربی سطح مرتفع تقریباً 50,000 مربع میل پر محیط ہے، جس میں سے 1/4 ریتلی ریگستانی علاقہ بناتا ہے۔ ریگستان کے مغرب میں نمک کے فلیٹوں اور ویران میدانوں کا چھوٹا مارگو صحرا ہے۔ کئی بڑے دریا جنوب مغربی سطح مرتفع سے گزرتے ہیں، ان میں دریائے ہلمند اور اس کی بڑی معاون دریا ارغنداب ہیں۔ افغانستان کا بیشتر حصہ 2,000 فٹ سے 10,000 فٹ کے درمیان بلندی پر واقع ہے۔ شمال میں آمو دریا اور جنوب مغرب میں دریائے ہلمند کے ڈیلٹا کے ساتھ بلندی تقریباً 2,000 فٹ ہے۔ جنوب مغربی سطح مرتفع کا سیستان ڈپریشن تقریباً 1,500 سے 1,700 فٹ ہے بلندی پر ہے۔ دوستو، افغانستان کا عملاً نکاسی آب کا پورا نظام ملک کے اندر ہی بند ہے۔ صرف مشرق میں دریا جو 32,000 مربع میل کے علاقے کو نکالتے ہیں سمندر تک پہنچتے ہیں۔ دریائے کابل بڑا مشرقی ندی پاکستان میں دریائے سندھ میں بہتا ہے، جو بحر ہند کے بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ ملک کے تقریباً تمام دیگر اہم دریا وسطی پہاڑی علاقوں سے نکلتے ہیں اور اندرون ملک جھیلوں میں خالی ہو جاتے ہیں یا ریتیلے صحراؤں میں سوکھ جاتے ہیں۔ نکاسی آب کے بڑے نظام آمو دریا، ہلمند، کابل اور ہریود ہیں۔ آمو دریا 1,578 میل لمبا پامیر کے گلیشیئر سے نکلتا ہے اور ملک کے شمال مشرقی اور شمالی حصوں میں تقریباً 93,000 مربع میل کا رقبہ نکالتا ہے۔ یہ افغانستان اور تاجکستان اور ازبکستان کی جمہوریت درمیان اپنے بلائی راستے کے تقریباً 600 میل کے لیے سرحد بناتا ہے۔ اس کی 2 بڑی افغان معاون ندیاں کوکچے اور قندوز بدخشاں اور قندوز صوبوں کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ آمو دریا کوکچے کے ساتھ اپنے سنگم سے بحری جہاز بن جاتا ہے، جو فی آباد شہر سے 60 میل مغرب میں ہے۔ شمال مغربی نکاسی آب کے نظام پر دریائے ہریود کا غلبہ ہے، جو 9,000 فٹ کی بلندی پر بابا پہاڑی ڈلوانوں سے نکلتا ہے۔ یہ دریا ہرات کے بالکل جنوب میں اور ہرات کی وسیع وادی میں مغرب کی طرف بہتا ہے۔ وادی کی زرخیز زمینوں کو سیراب کرنے کے بعد ہریود ہرات کے مغرب میں تقریباً 80 میل شمال کی طرف مڑتا ہے اور 65 میل کے فاصلے پر افغانستان اور ایران کے درمیان سرحد بناتا ہے۔ پھر یہ ترکمانستان میں داخل ہوتا ہے اور کراکم کے صحرا میں غائب ہو جاتا ہے۔ جنوب مغرب میں پرنسپل دریا ہلمند ہے، جو کابل کے مغرب میں تقریباً 50 میل کے فاصلے پر بابا پہاڑوں میں طلوع ہوتا ہے اور اس کا راستہ تقریباً 715 میل ہے۔ اس کی بہت سے معاون ندیوں کے ساتھ
साथ बुनियादी तौर पर अरगंदाब ये 1,00,000 मुरब्बा मील से ज्यादा पानी निकालता है। जनूबी अफगानिस्तान से गुजरते हुए हलमंद रेगिस्तान के शिमाल में बहता है, सहराए मार्गो को अबूर करता है और अफगान ईरानी सरहद के साथ साथ सिस्तान डिप्रेशन में इंतहाई नमकीन मौसमी झीलों में खाली हो जाता है।